الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی آپ کو اور مجھے تمام کو عافیت میں رکھے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ یہ مجلسیں جو ہمارے ساتھ ہیں حدیث کی مجلسیں ہیں، کوشش کیجئے کہ ان مجلسوں میں شریک رہیں۔ اس کی بڑی برکت زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ آج کی اس درس میں کل کی حدیث کی کچھ اور تفصیل ہم سنیں گے۔ کل جو حدیث ہم نے پڑھا تھا حدیث نمبر 5 ہم نے پڑھا، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جس میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. من احدث فی امرنا هذا ما لیس من فهو رد. یہ الفاظ امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیے ہیں، اور مسلم کی روایت میں تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی جو اس میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ کچھ باتیں آج کی اس درس میں ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح سے پڑھتے ہیں۔ کل کے درس میں جو چیزیں ہمارے ساتھ تھیں اچھی طرح ہمارے سمجھ میں آ چکا کہ کسی بھی عمل کو اللہ تبارک و تعالی کے پاس اگر قبولیت ملنی ہے، میرا اور آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے پاس قبول ہونا ہے، تو اس کے لیے دو شرطیں کل کے درس میں ہمارے سمجھ میں آئی۔ ایک، اخلاص ہونا چاہیے، اور نفس کے لیے اخلاص بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ نفس کا اخلاص میں کوئی فائدہ نہیں۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں، لوگ تعریف کریں، لوگ واہ واہ کہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی عمل کرو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرو۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین انا اغنى الشركاء عن الشرك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے کام کو قبول نہیں کرتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عمل میں کسی اور کی رضامندی شامل ہو۔ ایک بات اچھی طرح ہماری سمجھ میں آ گئی کہ کوئی بھی کام آپ اور ہم کریں، صرف اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اخلاص کے ساتھ کریں۔ اور دوسری چیز جو کہا المتابعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا ویسے اس کام کو مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کی شرح فرمائی تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ متابعت کب ملتی ہے، ایک آدمی کا عمل کب یہ سمجھا جائے گا کہ وہ 100% اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ بہت اہم بات ہے، بہت ضروری بات ہے، تاکہ میں اپنے عمل کو تولوں، آپ اپنے عمل کو تولیں، کہ موازنہ کریں کہ جو اعمال ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں کیا یہ بالکل
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. یہ کیسے جانا جائے گا؟ شیخ نے لکھا وَلْيَعْلَمْ أَنَّ الْمُتَابَعَةَ لَا تَتَحَقَّقْ إِلَّا إِذَا كَانَ الْعَمَلُ مُوَافَقًا لِلشَّرِيعَةِ فِي أُمُورٍ سِتَّةٍ. 6 باتیں جب تک اس عمل میں نہیں ہوں گی، اس عمل کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سنت کے مطابق ہے. اللہ اکبر. آپ اور میں جو عمل کرتے ہیں اس عمل کو دیکھنا ہوگا کہ وہ عمل سنت کے مطابق اسی وقت ہوگا جب اس میں 6 باتیں شامل ہوں گی، تبھی وہ عمل سنت کے مطابق ہوگا. تو شیخ نے لکھا سبب، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ آپ اسی سبب سے وہ کام کریں جس سبب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پھر ایک ایک بات کی انہوں نے تفصیل بتائی. تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. آپ بھی سوچیں اور موازنہ کریں اپنے اعمال کا کہ کیا بالکل ہمارے اعمال میں یہ 6 باتیں پائی جاتی ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے پر پوری طرح عمل کرتے ہیں، یا بس ہی جیسے مجھے اچھا لگا میں نے کر لیا، مجھے یہ اچھا لگا میں نے کر لیا. تو پھر ہمارے اعمال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جیسے کہا اولا ان یکون العمل موافقا للشریعہ فی سببہ، یعنی شریعت کے مطابق میرا اور آپ کا کام اس وقت ہوگا جب سبب کے طور پر ہو، سبب بالکل ملتا جلتا ہو. یعنی آدمی کوئی سبب بنا لے کہ جیسے ہی گھر میں داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھے، یعنی گھر میں داخل ہونے کو اس نے سبب بنا لیا 2 رکعت نماز پڑھنے کا. یہ تو ہے کوئی آدمی مسجد میں جاتا ہے تو تحیۃ الوضو کے طور پر، تحیۃ المسجد کے طور پر آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. لیکن کوئی اس طرح کا کوئی سبب بنا لے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا سبب ہے کہ میں گھر میں داخل ہوں. جیسے کہا ان یصلی رکعتین کلما دخل بیتہ ویتخذها سنہ، آدمی اسے سنت کے طور پر بنا لے. تو شیخ نے لکھا فہذا مردود، یہ رد ہے. سبب ہونا چاہیے، سبب وہی سبب ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے. آدمی ایسے وقت میں مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ وہ سنت کا وقت نہیں ہے یا اذان کے بعد کا وقت نہیں ہے، اور آدمی مسجد میں آتا ہے تو وہ تحیۃ المسجد پڑھ لے یا تحیۃ الوضو، دونوں میں سے جسے کوئی ایک بات جسے کہتے ہیں. تو سبب وہی ہوتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سبب سے کرے آپ اور ہم اسی سبب سے کریں گے تو وہ سنت کے مطابق کام ہوگا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں رکھی ہیں. اگر کوئی آدمی جس دن جنگ بدر ہوئی اس دن عید کے طور پر منا لے کہ آج مسلمانوں کو فتح یمندی ہوئی، جیسے شیخ نے لکھا لو ان احدا احدث عیدا لانتصار المسلمین فی بدر فانه يرد علیہ لانه ربطه بسبب لم يجعله اللہ ورسولہ سببا. اس نے عید منانے کے لیے کسی ایسی چیز کو سبب بنایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا. تو پہلی چیز میرا اور آپ کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ میرا اس عمل کو کرنے کا بالکل وہی سبب ہونا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سبب سے کیا ہے. اگر سبب غلط ہوتا ہے، بلا وجہ ہوتا ہے، تو پھر وہ صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق میرا عمل نہیں ہے. دوسری چیز شیخ نے لکھا کہ ان یکون العمل موافقا للشریعہ فی الجنس، یعنی ہمارا اور آپ کا کام شریعت کے مطابق اس وقت ہوگا جب اس کی جنس ایک ہو،
جیسے شیخ نے مثال بیان کیا کہ عید کے موقع پر ایک آدمی نے، بقرعید کے موقع پر ایک آدمی نے گھوڑا ذبح کیا، گھوڑا ذبح کیا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت یہ بتا دی کہ جو عید کے موقع پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، یا تو وہ اونٹ ہوں گے یا تو گائے ہوں گے، یعنی گائے کی جو نسل ہے، اور یا تو وہ بکری بکرا یا چھیلا چھیلی یہ ہوں گے. تو یہ 3 قسم کے جانور بتائے گئے. اگر کوئی اس سے ہٹ کر گھوڑا ذبح کرتا ہے، اس نے جنس کو بدل دیا، جو کیٹیگری اس نے جنس کو بدل دیا، اس نے سنت کی مخالفت کر دی. پہلی چیز سبب، جس سبب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی سبب سے آپ کو وہ کام کرنا ہے، مجھے کرنا ہے، تب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی. دوسری چیز، جو جس جنس یعنی آدمی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بقرعید کے موقع پر اونٹ، گائے اور بکرے کی قربانی ہو، اگر میں بدل کر کہوں کہ چلو میں گھوڑا ذبح کرتا ہوں تو کہا کہ نہیں ہوگا. عید کے موقع پر البتہ نہیں ہوگا. کسی اور موقع پر آدمی کہے کہ میں غریبوں کو کھلانے کے لیے گھوڑا ذبح کرتا ہوں تو صحیح ہے، لیکن عید کے موقع پر آپ کو وہی جانور ذبح کرنے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، تبھی آپ سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے اور سنت کے مطابق آپ کا عمل ہوگا. جیسے کہا اما لو ذبح فرسا لیتصدق بلحمها فهذا جائز. اگر کوئی آدمی گھوڑا اس نیت سے ذبح کرتا ہے کہ چلو میں غریبوں پر صدقہ و خیرات کروں تو یہ جائز ہے. لیکن عید کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر وہی جانور ذبح ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. ایک تو بات تھی سبب کی، سنت کی اتباع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سبب سے کیا اسی سبب سے آپ کو کرنا ہے، اور جو جنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی جنس میں آپ کو کرنا ہے. اسی طرح ایک اور چیز، سنت کی اتباع کب ہوگی؟ آپ اور ہم کوئی بھی کام اسی قدر کریں جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. ایک آدمی وضو بنانے کے لیے بیٹھتا ہے تو وضو میں ہر عضو کو آدمی ایک ایک بار دھونا فرض ہے. مطلب آدمی چہرہ ایک بار دھوئے گا فرض ہو جاتا ہے. اگر گھر میں پانی کم ہے، پانی بہت کم رہتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی 3 مرتبہ ہی دھوئے پانی کم ہونے کے باوجود. اگر ایک مرتبہ دھو لیتا ہے تو فرض ہو جاتا ہے، اس کا وضو ہو جاتا ہے. لیکن 3 مرتبہ دھوتا ہے تو سنت ادا ہو جاتی ہے. سنت ہے، مسنون عمل ہے. اگر 3 سے زائد مرتبہ وضو میں دھوتا ہے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو کہا کہ اگر کوئی آدمی 3 سے زائد مرتبہ 4 مرتبہ دھوتا ہے، جیسے کہا رجل توضأ 4 مرات اے غسل کل عضو 4 مرات فالرابع لا تقبل. چوتھی بار جو اس نے کیا وہ قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے جتنا بتایا اتنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا من زاد علی ذلک فقد اساء وتعدى وظلم. جس نے اس پر زیادہ کیا اس نے ظلم کیا. تو وضو میں آپ 1 مرتبہ دھوئیں گے تو فرض ادا ہو جاتا ہے، آپ کا وضو ہو جاتا ہے. ایک بار، ہاتھ ایک بار، چہرہ ایک بار دھویا، وضو ہو جاتا ہے. 3 مرتبہ دھو لیں گے سنت ادا ہو جاتی ہے. اگر 3 سے زائد مرتبہ دھوئیں گے تو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور کچھ لوگ شکی مزاج کے ہوتے ہیں، دھوتے ہیں، وضو کر کے آتے ہیں، پھر جاتے ہیں وضو کرتا ہے، پھر جاتے ہیں وضو کرتے ہیں. ہاں اگر ان کو یقین ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے تو بات الگ ہے، لیکن صرف شک کی بنیاد پر آپ ایسا سارا کام نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلی چیز معلوم ہوئی، سنت کے مطابق میرا عمل اس وقت ہوگا جب سبب یکساں ہو. دوسری چیز، جنس میں تبدیلی نہ ہو، جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کہا اور جو کرنے کو کہا وہی کرے. اور تیسری چیز،
جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی قدر کریں، اپنی مرضی سے بڑھا نہ لیں، اپنی مرضی سے آدمی بڑھا نہ لے۔ جیسے آدمی ہم لوگ ادا دیتے ہیں، اذان کے آخر میں آدمی لا الہ الا اللہ اذان کے آخر میں کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی سوچے کہ اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ پر میں کیوں بس کر لوں، اچھا ہوگا کہ میں پھر اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ملا لوں، بولا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا جہاں بتایا اتنا ہی مجھے کرنا ہے، نہ کہیں بڑھانا ہے نہ کہیں گھٹانا ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور چیز جس میں شیخ نے بتایا ہے، کہتے ہیں کہ قدر کے یعنی مقدار کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے کہ ان یکون العمل موافقا فی الکیفیہ، جس کیفیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے اسی کیفیت میں آپ کو کرنا ہے۔ کیفیت یعنی طریقے کے مطابق، کیفیہ کہتے ہیں طریقہ، یعنی کیسے آپ کو کرنا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ایک آدمی نماز پڑھے گا تو پہلے قیام کرے گا، پھر اس کے بعد رکوع کرے گا، پھر اس کے بعد سجدہ کرے گا۔ اب میں کہتا ہوں ارے میرا من اچھا لگتا ہے کہ پہلے میں سیدھے سجدے میں چلا جاؤں، اس کے بعد وہ اٹھ کر رکوع کروں، بولا کہ نہیں، ایسا نہیں چلے گا۔ ایسا نہیں چلے گا کہ آپ پہلے سیدھے سجدے میں چلے جائیں پھر اٹھ کر رکوع کریں، ایسا نہیں چلے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو جس طریقے پر کیا ہے اسی طریقے پر آپ کو کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کچھ عبادات بجا لائے اسی طریقے پر آپ کریں گے، جو کچھ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ویسے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا طریقہ بتلایا کہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں اور پھر سارا طریقہ بتلایا گیا۔ اب اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں پہلے پیر دھو لیتا ہوں، پھر سر کا مسح کر لیتا ہوں، پھر ہاتھ دھو لیتا ہوں، پھر چہرے پر آتا ہوں، پھر چہرہ دھوتا ہوں، تو کہا جائے گا کہ آپ کا وضو باطل ہے، آپ کا وضو نہیں چلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے اور میں متبع رسول ہوں۔ کب جانا جائے گا کہ میں عمل اسی سبب سے کروں جس سبب سے میرے نبی نے کیا، اسی قدر کروں جس قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر کہا کہ اسی جنس کے مطابق کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور اسی قدر کروں جس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ 6 چیزیں جیسے شیخ نے بتلائی، آگے چل کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کے لیے مجھے دیکھنا ہوگا کہ جس زمانے میں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی وقت میں وہ کام کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو فلاں وقت ظہر کی نماز پڑھو، یہ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، یعنی جب زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بتایا کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتلا دی۔ اب اگر میں کہتا ہوں کہ ارے عشاء تک کون انتظار کرے گا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ مغرب اور عشاء دونوں ملا کے پڑھ لیتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ارے جو اللہ ہر نماز کو اس کے وقت پر قبول کرتا ہے ساری نمازوں کو ایک وقت پر بھی قبول کرتا ہے، چلو ایک ہی مرتبہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، قصہ ختم، ابھی ہر نماز کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ التلاعب بالدین، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے دین کا۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے سور اور بندر بنا دیا تھا جو دین کا مذاق کرتے ہیں۔ تو سنت یہ ہے کہ ہر
ہر عبادت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کرنے کا حکم دیا اسی وقت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کو سارے حاجی عرفات میں رہیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تب بھیڑ زیادہ رہے گی، میں سیدھے مکہ چلا جاتا ہوں، ابھی طواف کر لیتا ہوں، ابھی بھیڑ نہیں ہے، بولا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جو عمل کیا اسی وقت آپ کو کرنا ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عید کی نماز کے بعد، بقر عید کی نماز کے بعد جانور ذبح کرو۔ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں تو پہلے ذبح کر لیتے ہیں تاکہ سارے لوگ کھا لیں، غریبوں کو بانٹ سکیں، جیسے اس صحابی نے کیا، نیت اچھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جانور تم نے ذبح کیا ہے وہ بس ایسا جانور ہے جو قربانی کا نہیں، وہ کھانے پینے کے کام آ سکتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت جس کام کے لیے بتایا ہے اسی وقت کریں، جو نماز کا وقت جو بتایا ہے اسی وقت بتائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کر نکلتے تو ہم ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے تھے، اتنی تاریکی باہر ہوتی تھی۔ آج فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ کافی دیر سے لوگ پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں سنت کے مطابق فجر کی نماز ادا کرنے کی۔ آخری ایک چیز ہمارے ساتھ رہ گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل کو جہاں کیا ہے وہیں آدمی کرے، جیسے کہا کہ فَلَوْ أَنَّ أَحَدًا اعتکف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا۔ اب اگر کوئی اس قانون کو بدل دے، بولے کہ ارے کوئی بات نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے، یہ کس نے کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں، امہات المؤمنین، آپ کہہ رہے ہیں ہماری عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہوتا ہے، یہ کس نے کہہ دیا؟ اگر کوئی اس طرح کر لیتا ہے تو وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کہا فَالْاِعْتِكَافُ مَحَلُّهُ الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی جگہ مسجدیں ہیں، گھر نہیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی جب تک ان چیزوں پر عمل نہیں کرے گا تب تک صحیح معنی میں وہ سنت کے مطابق عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ وہ 6 باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بتائی، سبب آپ جو کام کریں اسی سبب سے کریں جس سبب سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو آپ سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ وجنسو، جس چیز کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اسی چیز کی قربانی آپ کریں۔ اور صدقہ فطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج سے دیا ہے تو آپ اناج سے دیں، تو آپ پوری سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں۔ وقدرو، اور جتنا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا کام ہی آپ کریں، اس میں بڑھائے چڑھائے نہیں۔ جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اتنا کریں۔ 3 مرتبہ وضو میں ہاتھ دھونے کو کہا، آپ 3 مرتبہ دھوئیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ اور جیسے کرنے کو کہا ویسے کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلا دیا کیسے آپ کو کرنا ہے، یعنی ترتیب سے دھونا ہے اور ترتیب سے نماز پڑھنا ہے۔ کوئی سجدہ کر لے رکوع سے پہلے تو کہا کہ یہ چیز نہیں چلے گی۔ وَزَمَانُ، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی وقت آپ اور ہم کریں، اور جس جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی جگہ ہم کریں، تبھی جا کر صحیح معنی میں سنت کی پیروی ادا ہوتی ہے۔ تو دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، یہ ہماری چوتھی حدیث جو ہمارے ساتھ، مطلب 5ویں حدیث جو ہمارے ساتھ تھی، اس حدیث کی یہ باتیں تھیں جو ہم نے آج کے اس درس میں سنا ہے۔ لیکن کچھ باتیں اور بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ اور ایک کچھ وقت ہے جس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں۔ لیکن جیسے آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا سارے مومنوں کے لیے ماؤں کا جو حکم ہے وہ تکریمی ہے،
اور بالکل ویسے نہیں ہیں جیسے عام مائیں ہیں. عام ماؤں سے پردہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے لوگ مومنین کو پردہ تھا. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں فرمایا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ تو دنیا میں بھی میری بیوی ہے، جنت میں بھی میری بیوی ہے. اور مومنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، والذین آمنوا، جو لوگ مومن ہیں ان کو ان کی بیویوں کے ساتھ ہم ملائیں گے. اسی لیے ہم سیرت دیکھتے ہیں کہ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا مشہور صحابیہ ہیں. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا اور ام الدرداء وہ جب بیوہ ہو گئی تو ان کو شادی کا پیغام معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے سنا ہے کہ بیوی جس کی زوجیت میں انتقال کر جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی جنت میں پھر دونوں کو ملاتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ میں انہی کے ساتھ رہوں. اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مومنوں کو حرام کر دیا کہ ان سے شادی کریں، اور وہ ماؤں کے حکم میں ہیں. اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے ساتھ ہے کہ جو اس حدیث میں ایک اور چیز ہمارے ساتھ جو ہم کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ کل کے درس میں ہم نے جانا کہ دین میں بدعت غلط ہے، لیکن صحابہ کرام نے بہت سارے کام ایسے کیے، جیسے مدینے میں جو مسجد نبوی تھی اس کی توسیع کی گئی، مدینے میں سڑکیں بنائی گئیں، اور جو فوجی تھے ان کے دواوین بنائے گئے، فوجیوں کے نام لکھنے کے رجسٹر بنائے گئے، اور زکوٰۃ کے انصاب کی لسٹ بنائی گئی، اور قرآن کو جمع کیا گیا. کہ کیا یہ ساری بدعتیں ہیں؟ تو کہا کہ نہیں، یہ المصالح المرسلہ یعنی پبلک انٹرسٹ، یعنی ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے مفید ہو سکتی ہیں اور وہ دین کے تعارض اور مخالفت میں نہیں ہیں، وہ بدعت میں نہیں آتی ہیں. وہ بدعت میں نہیں آتی ہیں جس کو مصالح مرسلہ کہا گیا ہے. اور آپ تمام جانتے ہیں کہ اسلام 5 چیزوں کی حفاظت پر ضروری دھیان دیتا ہے، اہمیت دلاتا ہے، جس کو کہا الضرورات الخمس. یعنی 5 چیزیں ایسی ہیں، اسلام کے سارے احکام انہی 5 چیزوں کے ارد گرد گھومتی ہیں، ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے. اور ان 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے جو بھی اچھا ہوگا وہ کیا جا سکتا ہے جب دین کی مخالفت نہ ہو. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حفظ الدین، دین کی حفاظت کے لیے آپ جو بھی کر سکتے ہیں کریں، اور وہ چیز دین کی مخالفت میں نہیں جاتی ہے. جیسے لوگوں نے کتابیں لکھی اور حدیثیں لکھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری حدیثیں لکھتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ ارے تم بہت ساری حدیثیں لکھتے ہو، یاد کرتے ہو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حدیثوں کو یاد کر لیتا تھا، اور عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیثوں کو لکھتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا، کہ لوگوں نے منع کیا کہ ارے تم ہر چیز کو لکھ لیتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی راضی ہوتے ہیں، کبھی غصہ ہوتے ہیں، غصے رہتے ہیں، لیکن آپ ہر چیز کو لکھ لیتے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم لکھو، اس لیے کہ میری زبان سے وہی نکلتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے. حدیثیں اس زمانے میں لکھی گئی. یہ حفظ الدین، یہ دین کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے ہے. اور حدیثیں اس زمانے سے جمع ہو گئی. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہم اہل القرآن ہیں. عجیب لوگ ہیں. اسی طرح دین اسلام کی تعلیمات حفظ النفس، جان کی حفاظت کے لیے. جان کی حفاظت یعنی لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی جائے. اور اس کے لیے اصول بنائے گئے. دیت یعنی قتل نفس، اس کی سزائیں رکھی گئی، حدود قائم کیے گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ انہی چاہتے ہیں کہ کوئی بغیر جرم کی کسی کی جان چلی جائے اور ناحق کسی کی جان نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی کو قتل کرے. اور اسی طرح حفظ المال،
دین کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ مال کی حفاظت ہو. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا اور جائز تجارت کے احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو حلال کیا، سود کو حرام کیا، اور بتایا گئے کہ کوئی کسی کا مال زبردستی نہیں لے سکتا. اس کے اصول بنائے گئے، اس میں جو بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اور وہ دین کی مخالفت میں نہیں ہے تو یہ بدعت نہیں ہے. لوگوں نے طرح طرح کے اصول بنائے، فقہی یہ بنائے. اور اسی طرح ایک اور چیز حفظ النسل، نسل کی حفاظت، یعنی آدمی یہ ہو کہ ایک رحم میں کسی دو آدمی کا کیا یعنی ایسا ہو کہ اسی لیے کہا گیا کہ ایک عورت جب خلا لیتی ہے یا طلاق لے لیتی ہے تو اسے عدت کی میعاد بتائے گئی، کتنے مہینے وہ عدت کرے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بالکل وہ پاک و صاف ہو جائے. اب اس پر پہلے شوہر کا کوئی حق نہ رہے اور اس کے پیٹ کی تھیلی میں رحم میں کوئی اور چیز باقی نہ رہے اور بالکل وہ صاف ہو جائے. یہ حفظ نسل ہے اور نسل کی حفاظت بتائے گی. اور یہ سارے اصلاح، اور اسی طرح حفظ العقل، اور عقل کی حفاظت بتائے گی. اور کہا کہ آدمی جب بالغ ہو جائے، مطلب اپنی ذہنی طور سے وہ پختہ ہو جائے، تبھی اس کے حوالے مال کیا جائے. اور پاگل کے حوالے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، یعنی بیوقوفوں کو اپنا مال مت دو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الگ احکام بیان کیے. یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام نے، جس کی یعنی شریعت اسلامیہ اس کی پوری تعلیمات میں کافی زور اس میں دیا گیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ بدعت الگ چیز ہے، مصالح مرسلہ الگ چیز ہے. جیسے آج کل ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس فرق کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے کیسے آپ لوگ ہیں، ہر چیز کو بدعت حرام حرام بولتے ہیں. ارے جو بدعت ہے وہ بدعت ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. پہلے سمجھو کہ بدعت کیا ہے. اگر دین میں، اسی لیے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بدعتیں ایسی ہیں جو کفر کے درجے تک پہنچا دیتی ہیں. 5 بدعتیں گناہ صغیرہ ہیں، اس کا حکم الگ ہے، لیکن آدمی کو بہرحال بدعت سے بچنا چاہیے تاکہ وہ کفر کی حدود کو نہ چھوئے. اسی لیے شیخ نے اپنے درس میں، اپنے شرح میں لکھا تقسیم آخر للبدع وهو اولا اما ان تكون البدع كبيرة من الكبائر وقد تصل الى الكفر. کبھی بدعت اتنی گناہ کبیرہ کی حیثیت ہو جاتی ہے کہ وہ کفر کے حد تک پہنچ جاتی ہے. اما ان تکون صغیرہ، یا کبھی بدعت گناہ صغیرہ کے حکم میں ہوتی ہے. تو آدمی بھرے بدعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. اور ایک چیز جو ہمارے سامنے یہ ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے سنت کی پابندی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو بدعت سے دور رکھے تاکہ ہمارے اعمال کی حفاظت ہو سکے. تو ساری حدیث کا خلاصہ ہم نے سمجھا. اور کل کے درس میں نے بتایا کہ یہ غلط ہے جیسے لوگوں نے کہا کہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، اور انہوں نے اس قول سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول سے دلیل لیا نعم البدعہ نعمت البدعۃ ہذہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیا اچھی بدعت ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات زبان لغوی حساب سے تھی، زبان کے حساب سے تھی، وہ کوئی اصطلاح نہیں تھی. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کئی باتیں ہیں جو اس میں پوری تفصیل کے ساتھ آدمی نہیں سمجھے گا. تو کم از کم ہر مسلمان کے لیے اتنا تو ہونا چاہیے کہ بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے آدمی سمجھے. دین میں اللہ نے کیا نازل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا کہلوایا ہے، کم از کم اتنا تو جان لے تاکہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو متبع سنت بنائے. بدعتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے رکھے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ حدیث نمبر 6 کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہو رہے گی. تو تمام لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ
الاربعین النوویہ کی اس کتاب کی حدیثوں میں شامل رہیں، اور اسی طرح جتنے لوگ ہمارے ان درسوں کو سنتے ہیں سب سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو HGWC کا ہے، تو تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس میں بہت سارے علماء کی دروس ہمارے ساتھ آتے ہیں تاکہ ان دروس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تو ہمارے پاس کتنے ایسے یوٹیوب چینلز ہیں جن کا سبسکرائب ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس چینل کا سبسکرائب کریں گے تو قرآن و حدیث کی باتیں معلوم ہوں گی، دین کی باتیں معلوم ہوں گی۔ تو میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کا علم آپ کو حاصل ہو۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس آدمی کے لیے، مرد یا عورت کے لیے خیر چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے اور ہمارے اندر دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔